یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ 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 اللہ۔ آؤ مل کر مانگیں دعائیں ہم عید کے دن، باقی رہے نہ کوئی بھی غم عید کے دن۔ اللہ 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 اللہ۔ ڈی ڈی اردو کی خاص پیشکش شان رمضان کے آخری پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں شازیہ۔ آج عید کا دن ہے۔ عید اللہ رب العزت کی طرف سے روزے داروں کے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ عید کی نماز ہر اس شخص پر فرض ہے جس پر جمعے کی نماز فرض ہے۔ عید کے خصوصی موقع پر ہمارے ماہرین کا کیا کہنا ہے، ان کی باتیں ہم سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک کے بعد ہم مفتی شمعون قاسمی صاحب سے سنتے ہیں کہ عید کے حوالے سے ان کا کیا پیغام ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ مکمل ہوا۔ اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے رمضان کے 30 روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، تراویح پڑھیں، قرآن پڑھا۔ اس میں جو کوتاہیاں رہیں، جو غلطیاں رہیں، اس پر ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، معذرت کرنی چاہیے۔ اور آج یہ آخری دن جب ہمارا عید کا آیا تو اس پہ ہم کیسے جائیں کہ ہم سب سے پہلے سنت یہ ہے، اور سنت جیسے میں نے پہلا کہا، وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے اسی کو سنت کہتے ہیں، کہ آپ میٹھا کھا کر کے عیدگاہ کے لیے جائیں۔ یعنی اب آپ روزے کی شکل میں نہیں جائیں گے بلکہ کچھ کھا کے، یعنی اور اس میں بھی میٹھا نہیں، سویاں وغیرہ جو مٹھائیاں ہوتی ہیں وہ آپ کھا کر کے جائیں اور خوشبو لگا کے جائیں، تاکہ ایک مجمع عام ہو تو دوسروں کو آپ کے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو خوشبو لگانا بھی سنت ہے۔ راستے کے ایک کنارے سر جائیں، یعنی بیچ میں نہ چلے، دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ راستوں کے کناروں سے، یعنی ایک طرف، ایک سائیڈ سے چلیں، آپ اپنی سائیڈ سے جائیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ کا ذکر یہ کہ تلبیہ جسے بولتے ہیں، تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، مہان ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اس کی بڑائی، آپ اس کی بڑائی کو کا ورد کرتے ہوئے جائیں، اور وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز دوگانہ پڑھیں، اور اپنے مالک کے حضور میں
اپنے ہاتھ پسار کے اللہ سے دعا مانگیں، اے اللہ جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو اسے درگزر فرما، ہم نے اس کی جتنی بھی جو ہم سے قدر نہ ہو سکی اسے معاف فرما دے، اس لیے کہ اس کی بندگی، اللہ پاک کی بندگی جو ہے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میری بندگی کا بدلہ تیری رحمتیں نہیں ہیں، یعنی یہ ہمارے اندر ایک تصور ہونا چاہیے۔ باری تعالیٰ سے ہم کہیں کہ اے پروردگار عالم، ہم نے جو بندگی کی ہے اس میں نقص ہو سکتا ہے، یعنی تیری بندگی جو ہے، ہماری بندگی جو ہے وہ تیری رحمتوں کا بدل نہیں ہے، تو اپنی رحمتیں ہماری اس ناقص بندگی کو نظر انداز کرتے ہوئے ہمیں عطا فرما۔ تو ایک اچھا انسان انشاءاللہ پھر ہمارا، آپ دیکھیں گے کہ ہمارا قلب اچھا ہوگا، ہمساؤں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے جو آپ سے متعلق جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں ان کے لیے، جو آپ کے دوست احباب ہیں ان کے لیے ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھا انسان، اچھا پڑوسی اور اچھا رشتہ دار، اچھا باپ، یہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی کسی کے اوپر ظلم کرنے والا نہ ہو، ہر ایک کی مدد کرنے والا ہو، یعنی مذہب اور یہ روزے ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم دوسروں کی مدد کے لیے آگے آئیں، ہم کسی کے لیے پریشانی کا ذریعہ نہ بنیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی دعائیں مانگی ہیں یا خیر طلب کی ہے وہ سب ہمیں عطا فرمائے، اور جن شرور و فتن سے اللہ کے رسول نے محفوظ ہونے کی دعائیں کی ہیں ان سے محفوظ رہے ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عید کی نماز ہمیں عیدگاہ میں ادا کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں ایک راستے سے عیدگاہ جانا چاہیے اور دوسرے راستے سے واپس آنا چاہیے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ عید کے موقع پر پدم شری پروفیسر اختر الواسع صاحب کا کیا پیغام ہے۔ بس عید کا پیغام تو یہ ہے، میں نے پہلے بھی آپ کے یہاں دوردرشن پہ کہا ہے، میں اب بھی کہتا ہوں کہ عید الفطر جو ہے وہ بنیادی طور پہ جشن نبوت ہے، نبوت کی تاج پوشی کا جشن ہے۔ قرآن کریم اسی میں نازل ہوا، اور اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت عطا کی، قرآن جیسی کتاب عطا کی جو عالم انسانیت کے لیے ہے اور جو سب کے لیے بھلائی کا، رحمت کا نمونہ ہے۔ ہم اس کتاب کے حوالے سے جو جشن تاج پوشی ہے رسالت کا اس کو مناتے ہیں، اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ہم رمضان کے روزے ایک مہینے کے پورے ہونے کے بعد بارگاہ رب العزت میں جاتے ہیں، سربا سجود ہوتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایسا مبارک مہینہ عطا کیا، ایسی اہم کتاب عطا کی، اور نبی کریم علیہ السلام کی صورت میں ایسا آئیڈیل انسان کامل جو ہے وہ عطا کیا، جس کی پیروی کرنے پہ بقول اقبال کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لیکن آج کے دن ہم روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن اپنی خوشیوں میں شریک ہونے میں اپنے غریب بھائیوں کو نہیں بھولیں گے۔ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھنے سے پہلے فطرے کی ادائیگی کر دیں، جی زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیں، تاکہ وہ بھی رمضان کے ختم ہونے پر اس جشن عید الفطر کے اندر ہمارے ساتھ برابر سے شریک ہو سکیں، اور سماج میں سمتا اور سمانتا جو ہے، برابری اور جو ایک طرح سے ایکتا ہے، اس کا مظاہرہ دیکھنے کو مل سکے۔ عید کے موقع پر صوفی اجمل نظامی صاحب نے بھی پیغام دیا ہے، آئیں سنتے ہیں ان کا پیغام۔ عید الفطر کی تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بہت بہت مبارکبادی، اور عید الفطر کا تعلق جو ہے فطرے سے ہے، جو نماز سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو میرا میسیج تمام لوگوں کے لیے ہے کہ نماز سے پہلے سب سے پہلے اپنا فطرہ ادا کریں، پھر نماز ادا کریں، غریب یتیم مسکینوں کو نہ بھولیں۔ عید کا جو تہوار ہے،
جو فیسٹیول ہے وہ صرف ان کے لیے نہیں ہے جن کے پاس اچھی زندگی جینے کی ساری سہولتیں موجود ہیں، بلکہ یہ ان کا بھی ہے جن کے پاس کچھ نہیں. تو اپنے آس پاس کے لوگ کا بھی خیال رکھیں. اور دوسری بات، خوشی اس طرح ہو کہ جو غمگین ہے یا تو وہ آپ کی خوشی میں شامل ہو یا وہ آپ کو دیکھ کے زیادہ غمگین نہ ہو. تو عید الفطر کے موقع پہ میں تمام ملک والوں سے اور تمام اس پروگرام کے دیکھنے والوں کو یہی عرض کروں گا کہ آپس میں محبت و عزت کا آپ جو ہے ایکسچینج کریں، ایک دوسرے کو عزت دیں، محبت سے بات کریں، دل جوئی کریں، اور لوگوں کا خیال رکھنا، سوسائٹی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو اسلام کی، قرآن کی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ٹیچنگز ہیں ہماری، اس میں سوسائٹی کو کہیں سے کہیں تک چھوڑا نہیں گیا ہے. آپ کسی بھی سوسائٹی میں رہتے ہو. تو عید کے موقع پہ میں بار بار کہوں گا کہ تمام لوگوں کا خیال رکھنا، یہ بھی عید منانے کی جو طریقہ ہے اس میں شامل ہے. پھر اس کے علاوہ خاموشی سے، محبت سے عید منائیں اور ملک کی کامیابی کے لیے دعائیں کریں، اپنی دعاؤں میں ملک کو شامل رکھیں، انسانیت کے لیے دعائیں کریں. اور مجھے یقین ہے کہ اگر اسی جذبے کے ساتھ عید سیلیبریٹ کی جائے گی تو عید اتنی خوشی اور محبت کے ساتھ گزرے گی کہ آنے والے سالوں میں جو عیدیں آئیں گی وہ اس سے اور زیادہ خوشیاں اور مسرتیں لے کر آئیں گی. آپ کیا نصیحت کریں گی یا اس موقع کی مناسبت سے آپ کچھ بتانا چاہیں گی؟ ہم کو انفلوئنس ہوا ہمارے والد صاحب کو، کیونکہ وہ ان کا جو ماڈل تھا ہر وقت ایک سنجیدہ زندگی گزارنا اور کچھ نہ کچھ لکھتے رہنا، پڑھتے رہنا، وقت کا ضائع نہ کرنا، جو کہتے ہیں نا سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ، تو وہ ان کا ماڈل تھا. بالکل پورے طریقے سے وہ اپنے اصولوں پر چلتے تھے. تو وہ مجھے بہت زیادہ اپیل کرتا تھا. تو میں بھی ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے نہ عید پتہ چلتی نہ بقرعید پتہ چلتی. بس مشکل سے کپڑا بدل لیا، مشکل سے کہیں ایک آدھ جگہ اپنے بھائی بہن، بس بھائی بہن کہاں چلے گئے، کہیں دوست ووست کچھ نہیں. تو بس پھر پڑھنے بیٹھ جاتے تھے. ہمیں عید بقرعید پتہ نہیں چلتا تھا. تو ہماری والدہ کا جب انتقال ہوا تو ہم اس وقت قرآن کا ٹرانسلیشن انگلش میں کر رہے تھے. تو دوسرے ہی دن ہم پھر بیٹھ گئے. ہماری عادت ہی نہیں تھی خالی بیٹھنے کی. تو ہمارے ایک پڑوسی، ایک کشمیری پڑوسی آئیں تو وہ بالکل ہی شاکڈ ہو گئیں کہ ابھی ایک دن پہلے انتقال ہوا اور یہ لوگ پڑھنے لکھنے بیٹھ گئیں. ایسے ہی وہ شاکڈ ہوئیں کہ پھر انہوں نے آنے ہی بند کر دیا. اب کیا کریں، ہم سے تو رہا ہی نہیں جاتا. ہم تو ہر وقت پڑھتے لکھتے رہتے ہیں، چاہے وہ عید ہو، بقرعید ہو، سنڈے ہو یا کوئی بھی بات ہو. اور صرف مولانا صاحب کے انتقال کے بعد ہم بہت زیادہ بے چین ہو گئے. تو کیونکہ وہ ہمارے خالی فادر نہیں تھے، وہ ہمارے ماڈل تھے، رہنما تھے، سب کچھ تھے. تو میں بہت بے چین بیٹھی رہتی تھی، کچھ کام نہیں ہوتا تھا مجھ سے. تو میری ایک اسٹوڈنٹ نے خواب دیکھا کہ کہہ رہے ہیں، وہ کافی لمبا خواب تھا اس کا، میں ایک حصہ بتاؤں گی، کہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ فریدہ بہت زیادہ پریشان ہے، اس سے جا کے کہو کہ کام کرے. میں نے کہا دیکھیے کہ دنیا میں تو کام کرتے 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 چلے گئے، اب آخرت میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے جا کے کہو کہ کام کرے. پھر 4-5 دن کی ہوا تھا وہ. پھر ہم نے کہا اب تو کچھ کام کرنا پڑے گا. وہاں سے ہدایت آ گئی ہے. پھر ہم نے جو مولانا کے اوپر بہت لوگ لکھ رہے تھے تو ہم نے سارا جمع کیا اور ایک بہت موٹی سی ایک کتاب بنائی جو سارے لوگوں نے لکھا تھا. تو ہمارے یہاں ورک کلچر ہے. عید کے موقع پر مشہور اسلامی اسکالر مولانا ظفر الحسن جلال پوری صاحب کا پیغام بھی سن لیتے ہیں. دیکھیے، عید بظاہر جو اصطلاح میں ہے وہ 30 روزوں کے رکھنے کے بعد ایک خوشی کا اہم دن جو ہمارے اسلام نے دیا ہے، ہمارے سرکار نے دیا ہے. اور خصوصیت سے جو ہمارے ہندوستان میں سیوئیوں کا جو رواج ہے، آپ دیکھیے کہ ہر مسلمان کے گھر پر آپ کو سبھی دھرم اور مذہب کے لوگ ملیں گے اور سیوئیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. چونکہ یہاں جین دھرم کے لوگ بھی ہیں، بدھسٹ دھرم کے لوگ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں. تو ان سب کو ایک میٹھی چیز، یعنی میٹھی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں پریم ہو، جس میں محبت ہو، جس میں بھائی چارہ ہو،
جس میں ہر ایک کو گلے مل کر کے ہم لوگ میٹھی سوئیاں کھا کر کے میٹھے بول بولیں. یہ سب سے بڑا پیغام ہے. اور خاص طور سے ہندوستان میں اور بھارت میں تو سبھی دھرموں کے لوگ ایک دوسرے کو بدھائی دیتے ہیں, ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. تو عید ہمیں اس طرح منانی چاہیے اور اس طرح سے کہ سبھی مذہب اور سبھی دھرم کے لوگ ایک دوسرے کے گھر آئیں, ایک دوسرے کے گھر جائیں, تاکہ ایک دوسرے میں محبت اور پریم اور بھائی چارہ برقرار رہے. شان رمضان پروگرام میں ہمارے ماہرین طب نے ہمیں صحت کے حوالے سے مشوروں سے نوازا ہے. تو آئیے سنتے ہیں انہوں نے ہمیں صحت کے حوالے سے کیا مشورہ دیا ہے. رمضان کے 29 یا 30 روزے رکھنے کے بعد میں عید جو ہے ایک آپ کے لیے ایک گفٹ کے طور پر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور یہ خوشیوں کا موقع ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ خوشیاں منائیں, سارے لوگوں کے لیے دعا کریں, پورے ملک کے لیے دعا کریں, تمام لوگوں کے لیے کہ صحت مند رہیں, سارے دیش کے لوگ خوش رہیں اور آپ تندرست رہیں, صحت مند رہیں, اپنا خیال رکھیں. یہی میرا آپ سے کہنا چاہیے کہ میسیج ہے. اللہ 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 اللہ. رمضان ہمارے ختم ہو جاتے ہیں تو سب کے ایک دم فری ٹو ایٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں. بہت ساری پہلے سے ہی پلاننگ بننے لگتی ہے کہ روزے ختم ہو جائیں گے تو یہاں جا کے یہ کھائیں گے, فلاں کھائیں گے, فلاں چیزیں. ڈونٹ ڈو دیٹ, کیونکہ ہاسپٹل میں اور کلینکس میں پیٹ خراب والے پیشنٹس بہت سارے بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ ایک دم سے جب ہم پرولونگ فاسٹنگ کے ساتھ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ فیز کے بعد جب ہم واپس کھانا شروع کرتے ہیں تو ہمیں ڈائجیشن ایشوز بہت سارے آتے ہیں. تو اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ ایک دم سے نہیں کھائیں کہ صبح اٹھے برش کرا فل ناشتہ کر لیا. نہیں, ایسا نہیں کرنا ہے. آپ کو اپنا دھیرے دھیرے ڈائٹ کو اوپن کرنا ہے, ریگولر روٹین میں لے کے آنا ہے. جیسے ہمیں روزہ رکھنے کی عادت لگ بھگ 1 ہفتے میں پڑتی ہے, ایسے ہی ہم اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو لوز موشن یا گیسٹرک ایشوز یا گیسٹرائٹس ایسی چیزیں ڈیولپ نہ ہو, تو آپ کو یہ چیز دھیان رکھنی ہے کہ گریجولی اپنی ڈائٹ کو اوپن کرنا ہے. اینڈ وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے لگ بھگ 1 ویک, جو ہماری باڈی دھیرے 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 ان بیلنس سیٹ کر لیتی ہے. تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے. ایک دم سے چین ایٹنگ نہیں کرنی ہے اور اوور ایٹنگ نہیں کرنی ہے. حمد اور نعت ہمارے پروگرام کا خاص حصہ ہے اور یہ ہمارے پروگرام کے آخر میں آتا ہے. تو آئیے سنتے ہیں ایک حمد. یا حیو یا قیوم 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 یا راحم یا رحمان یا عادل یا قیام یا راحم یا رحمان یا عادل یا قیام یا حافظ یا ستار یا واحد یا غفار یا حافظ یا ستار یا واحد یا غفار یا مالک یا رزاق تو خالق ہر خلاق یا مالک یا رزاق تو خالق ہر خلاق ہر راز تجھے معلوم ہر راز تجھے معلوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم بے مثل ہے تو لا ریب تو پاک ہے تو بے عیب بے مثل ہے تو لا ریب تو پاک ہے تو بے عیب میں بندہ خاک بسر تو مالک بحر و بر میں بندہ خاک بسر تو مالک بحر و بر یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم بے مثل ہے تو لا ریب تو پاک ہے تو بے عیب بے مثل ہے تو لا ریب بے پاک ہے تو بے عیب میں بندہ خاک بسر تو مالک بحر و بر میں بندہ خاک بسر تو مالک بحر و بر تو ذات عز و جل میں ہر مشکل کا حل تو ذات عز و جل تو ہر مشکل کا حل تیری ذات عز و جل تو
حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. میں عابد تو معبود، میں ساجد تو مسجود، میں عابد تو معبود، میں ساجد تو مسجود. میں بندہ پر تقسیم، تیرے ہاتھ میری تقدیر، میں بندہ پر تقسیم، تیرے ہاتھ میری تقدیر. تو حاکم میں محکوم، تو حاکم میں محکوم، تو حاکم میں محکوم، تو حاکم میں محکوم. یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. اس دور کا ہر انسان بے بہرا اور بے جان، اس دور میں ہر انسان بے بہرا اور بے جان. ہر دیدہ دل بے نور منزل سے ابھی ہے دور، ہر دیدہ دل بے نور منزل سے ابھی ہے دور. ایسے میں میرے محبوب تیرا فضل بڑا مسجود، ایسے میں میرے محبوب تیرا فضل بڑا مسجود. رکھ اس سے نب محروم، رکھ اس سے نب محروم. یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. تنزیل تیرا ایمان ہے خالق کی پہچان، تنزیل تیرا ایمان ہے خالق کی پہچان. ہر درد کیے تقسیم ایمان کیے اقسی، ہر درد کیے تقسیم ایمان اس کی افسی. ہے صاف اس کا مفہوم، ہے صاف اس کا مفہوم، ہے صاف اس کا مفہوم، ہے صاف اس کا مفہوم. یا حیو یا قیوم 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 یا حیو یا قیوم. عید پر ہماری اس خصوصی پیشکش میں بس اتنا ہی. ہماری اس خاص پیشکش پر آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجئے. اس کے لیے ہمارا ای میل آئی ڈی ہے ddurduspecials@gmail.com. فی الحال ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجئے. آداب.